بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت علی چیخ مار کر روئے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کا جامع عباسی صفحہ 79 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یکشنبہ 3 جمادی الثانیہ 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ زہرا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچھا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر طیار اسما کو آواز دی۔ اسما نے عرض کی، حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا۔ اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے مادر حسن و حسین، اے رسول کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑیں۔ حسن و حسین پہنچے، پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی کہ حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی کو خبر دی، آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رقعہ ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا اور دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ دینا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنا بر روایت مشہورہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی نے پشت و بازوئے فاطمہ پر درے کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے فاطمہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ اراکین حکومت کو رحلت و دفن کی اطلاع نہیں دی اور نماز خود پڑھی۔ علامہ عینی شارح بخاری لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضرت علی نے جناب فاطمہ رضی اللہ کی وصیت کے مطابق کیا تھا۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں ہے کہ حضرت فاطمہ اراکین حکومت سے ناراض ہو گئیں اور ان سے ترک تعلق کر لیا اور مرتے دم تک بیزار رہیں۔ امام ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ اراکین حکومت کو فاطمہ رضی اللہ کی ناراضگی کا علم تھا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ایک دفعہ معافی مانگنے بھی گئے، فاستأذنا علی فاطمہ فلم تاذن، اور اذن حضوری چاہا، آپ نے ملنے سے انکار کر دیا اور ان کے سلام تک کا جواب نہ دیا اور فرمایا، تا زندگی تم پر بددعا کروں گی اور بابا جان سے تمہاری شکایت کروں گی۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔